بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الامام علی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنک محمودہ عن النسب۔ کن فعل امر ہے کانا یکونوں سے، ہو جا۔ شئت شاء یشاء سے فعل ماضی ہے، چاہنا، ٹھیک ہے۔ اور اکتسب یہ فعل امر ہے، اکتسب یکتسب اکتساب سے، حاصل کرنا، کمانا، ٹھیک ہے۔ یغنی کا اغنا یغنی اغنا بے نیاز کرنا۔ محمود اچھائی، ہاں ضمیر لوٹے گی ادب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جس کا بیٹا ہونا چاہے ہو جا، تو ہو جا جس کا بیٹا ہونا چاہے، ٹھیک ہے۔ واکتسب ادبا اور ادب کو حاصل کر۔ یغنی کا محمودہ عن النسب، اس کی اچھائی یعنی ادب کی اچھائی تجھے نسب سے بے نیاز کر دے گی۔ تو جس کا بیٹا ہونا چاہے ہو جا اور ادب حاصل کر، کیونکہ ادب کی اچھائی تجھے نسب سے بے نیاز کر دے گی۔ یعنی نسب تیرا کیسا بھی ہو، کسی بھی نسب سے تو جڑ جا، لیکن ادب حاصل کر، کیونکہ تو اگر با ادب رہے گا تو تیرے نسب کو لوگ نہیں دیکھیں گے کہ تو کس کے نسب سے ہے، کس خاندان سے ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ تیری عزت کریں گے اگر تیرے اندر ادب ہوگا تو۔ ان الفتى من یقول ہا انا ذا لیس الفتى من یقول کانا ابی۔ فتى نوجوان، ہا تنبیہ کے لیے ہے یہ، ذا وہ ضمیر ہے۔ بے شک نوجوان وہ ہے جو کہے کہ میں وہی ہوں، ہا انا ذا میں وہی ہوں۔ لیس الفتى من یقول کانا ابی، جوان وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا باپ وہ تھا۔ نوجوان وہ ہے جو کہے کہ میں وہ ہوں، نوجوان وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرا باپ وہ تھا۔ یعنی جوان وہ ہے جو اپنی پہچان خود بناتا ہے، اپنے والد کی پہچان سے اپنی پہچان نہیں کراتا، بلکہ اپنی پہچان خود جو بنائے اسے نوجوان کہتے ہیں۔ سمع معاویۃ رجلا یقول غریب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مرد کو یہ کہتے ہوئے سنا، غریبن، غریبن کا معنی ہوتا ہے اجنبی، مسافر۔ تو اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں غریب ہوں، یہاں انا محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقال له کلا الغریب من لا ادب له، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، الغریب من لا ادب له، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب نہیں ہوتا، یعنی اجنبی وہ ہوتا ہے یا مسافر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب نہیں ہوتا، اجنبی کہنے سے، ٹھیک ہے۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ادب نہیں ہوتا۔ قیل المرء من حیث ینبت یثبت لا من حیث ینبت، ثبت یثبت ثابت ہونا، اور نبت ینبت اگنا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے، اپنے پیدا ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ یعنی انسان کا رہنا سہنا جیسا ہوتا ہے اسی ویسا ہی لوگ اسے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نسب سے اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، مطلب اگر اچھے نسب کا ہے تو اسے اچھا سمجھے، اس کے باوجود کہ اس کا رہنا سہنا ٹھیک نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ یا اگر برے نسب کا ہے اور اس کا رہنا سہنا اچھا ہے تو اسے لوگ برا سمجھے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوگ نسب نہیں دیکھتے ہیں، لوگ اس کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان اس حیثیت سے ہے جیسے وہ ثابت ہوتا ہو، انسان اپنے ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے، اپنے پیدا ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ يُوجَدُ لَا مِنْ حَيْثُ يُولَدُ، اور اپنے پائے جانے کی حیثیت سے ہے، اپنے پیدا ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ یولد مجہول ہے، معنی ہے پیدا ہونا، یوجد یہ بھی مجہول ہے، وجد یجد اس کا معنی ہوتا ہے پانا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ثابت ہونے کی حیثیت سے ہے
پیدا ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور کہا جاتا ہے انسان اپنے پائے جانے کی حیثیت سے ہے، پیدا ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ قال الشاعر لكل شيء زینة في الورى وزینة المرء تمام الادب۔ زینة سجاوٹ، اور یہاں اس سے مراد ہے سجاوٹ کی چیز جس سے سجاوٹ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ الورا مخلوق، جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں وہ سب ما سوی اللہ، اور المرء انسان، ٹھیک ہے۔ شاعر نے کہا کہ ہر چیز کے لیے مخلوق میں زینت ہے، مخلوق میں ہر چیز کے لیے زینت ہے، سجاوٹ کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مخلوق کے لیے ایسی چیز ہے جس سے اس کی سجاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ ہر چیز کے لیے مخلوق میں زینت ہے، اور انسان کی زینت ادب کا مکمل ہونا ہے، یعنی انسان کا ادب جب مکمل ہوتا ہے تو انسان مزین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کے لیے مخلوق میں زینت ہے، اور انسان کی زینت ادب کا مکمل ہونا ہے۔ قد یشرف المرء بآدابہ فینا وإن کان وضیع النسب۔ یشرف شریف ہونا، باعزت ہونا، وضیع النسب کمتر نسب والا، چھوٹی نسب والا، ٹھیک ہے۔ انسان ہمارے درمیان اپنے ادبوں کی وجہ سے بہت مرتبہ شریف ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کہہ لیں انسان ہمارے درمیان اپنے ادب کی وجہ سے کبھی کبھی شریف ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کمتر نسب والا ہو۔ یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں، اوپر والا جو شعر گزرا اسی کی مثال، کہ انسان کے لیے زینت ہے ادب کا مکمل ہونا، کیونکہ انسان کبھی کبھی اپنے ادب کی وجہ سے شریف ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کمتر نسب والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی کبھی اپنے ادب کی وجہ سے ہمارے درمیان شریف ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کمتر نسب والا تھا، یا پھر فینا کو اگر اس سے وضیع النسب سے متعلق مانتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان کبھی کبھی اپنے ادب کی وجہ سے شریف ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ ہمارے درمیان کمتر نسب والا تھا، چھوٹی نسب والا تھا، ٹھیک ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنے ادبوں کی وجہ سے شریف ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ ہمارے درمیان کمتر نسب والا تھا، چھوٹے نسب والا تھا۔ وقیل الفضل بالعقل والادب لا بالاصل والحسب۔ کہا گیا کہ فضیلت عقل اور ادب کی وجہ سے ہوتی ہے، فضیلت یعنی بڑائی عقل اور ادب کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل اور حسب کی وجہ سے نہیں۔ اصل وہی خاندان، ٹھیک ہے، حسب اس کا معنی بھی وہی ہے نسل، تو نسل و حسب کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے انسان۔ فضیلت عقل اور ادب کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل اور نسب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یا حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یا نسب اور حسب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، سب درست ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے اصل اور حسب کا، ٹھیک ہے۔ تو فضیلت عقل اور ادب کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل اور حسب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، نسل اور حسب کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وقیل المرء بفضیلتہ لا بفصیلتہ۔ فضیلۃ بڑائی، فصیلۃ خاندان، ٹھیک ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ انسان اپنی فضیلت کی وجہ سے ہے، اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے۔ انسان اپنے فضیلت کی وجہ سے ہے، انسان اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے۔ وبکمالہ لا بجمالہ، اور اپنے مکمل ہونے کی وجہ سے ہے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان سب کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے فضیلت کی وجہ سے، نہ کہ اپنے نسب کی وجہ سے، اور انسان پہچانا جاتا ہے اپنے مکمل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نہ کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وبآدابہ لا بثیابہ، اور اپنے آداب کی وجہ سے، نہ کہ اپنے کپڑوں سے، اپنے کپڑوں سے نہیں، اپنے ادبوں سے۔ تو انسان پہچانا جاتا ہے اپنے فضیلت سے، نہ کہ اپنے خاندان سے، اور اپنے مکمل ہونے سے، نہ کہ اپنی خوبصورتی سے، اور اپنی ادبوں سے، نہ کہ اپنے کپڑوں سے، ٹھیک ہے۔
اور لفظی ترجمہ ہوگا کہ انسان اپنی فضیلت سے ہے، اپنے خاندان سے نہیں، اور اپنے مکمل ہونے سے ہے، اپنی خوبصورتی سے نہیں، اور اپنے ادبوں سے ہے، اپنے کپڑوں سے نہیں۔ قال الامام علی، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ تزیننا، زین یزین، سجانا، خوبصورت بنانا، سجانا، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو ہمیں سجاتے ہیں، خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو ہمیں سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، بے شک خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے، بے شک خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ خوبصورتی ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے جو ہمیں سجاتے ہیں، بے شک خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والحسب۔ یتیم کہتے ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کے والد نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد مر گئے ہوں، بلکہ یتیم علم اور حسب کا یتیم ہے۔ قال امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، الادب حلی، یہ حلی فی الغنا، کسی نسخے میں یہ حلی فی الغنا ہے، کسی میں حلی فی الغنا ہے، اور کسی میں حلی فی الفتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسے حلی فی الغنا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ادب مالداری میں لذت ہے، ٹھیک ہے، ادب مالداری میں لذت ہے، یعنی مالداری میں ادب کی وجہ سے لذت آتی ہے۔ جس طرح کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آتی ہے، ویسے ہی مالداری میں ادب کی وجہ سے لذت آتی ہے۔ جس طرح کھانے کے لیے نمک ضروری ہے، ویسے مالداری میں مالداروں کے لیے ادب ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو حلیون پڑھتے ہیں، حلیون فی الغنا، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ادب مالداری میں زیور ہے، ٹھیک ہے، ادب مالداری میں زیور ہے۔ یا پھر اگر اس کو حلیون فی الفتح پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ادب جوانوں میں زیور ہے، یعنی جوانوں کا زیور ہے، ٹھیک ہے، جوانوں میں زیور یعنی جوانوں کا زیور ہے، ادب جوانوں کا زیور ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے حیا زیور ہے، ویسے ہی مردوں کے لیے ادب زیور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ حلیون فی الفتح، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو الادب حلیون فی الفتح، ادب مردوں میں زیور ہے، یعنی مردوں کا زیور ہے۔ کنز عند الحاجتی، ضرورت کے وقت خزانہ ہے، کنز خزانہ، اور حاجت ضرورت، ضرورت کے وقت خزانہ ہے، ادب ضرورت کے وقت خزانہ ہے۔ عون علی المروءۃ، المروءۃ انسانیت، اور عون مدد، انسانیت پر مدد ہے، یعنی مددگار، انسانیت پر مدد ہے، ادب انسانیت پر مدد ہے۔ صاحب فی المجلس، مجلس میں ساتھی ہے۔ مونس فی الوحدۃ، تنہائی میں غمخوار ہے، مونس غمخوار، تنہائی میں غمخوار ہے، وحدۃ تنہائی، اکیلے ہونا، ٹھیک ہے۔ تعمر بہ القلوب الواہیۃ، الواہیۃ کمزور، اور تعمر آباد ہونا، اس سے کمزور دل آباد ہوتے ہیں، یعنی ادب سے کمزور دل آباد ہوتے ہیں۔ وتحیا بہ الالباب المیتۃ، اور اس سے مردہ دماغ زندہ ہوتے ہیں۔ الباب یہ لبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دماغ، اور ادب سے مردہ دماغ زندہ ہوتے ہیں۔ وتنفذ بہ الابصار القلیلۃ، اور اس سے القلیلۃ کمزور، ٹھیک ہے، تو اور اس سے کمزور نگاہیں روشن ہوتی ہیں، اور اس سے کمزور نگاہیں روشن ہوتی ہیں۔ وَيُدْرِكُ بِهِ الطَّالِبُونَ مَا يُحَاوِلُونَ، أَدْرَكَ يُدْرِكُ
पाना, اور حاول یحاول کوشش کرنا، قصد کرنا، اور اس کے ذریعے سے طلب کرنے والے اس چیز کو پا لیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتے ہیں یا جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کوشش کرنے والے، طلب کرنے والے اس کو پا لیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ادب حلی فی الفتح، ٹھیک ہے، ادب مالداروں کے لیے زینت زیور ہے، کنز عند الحاجتی، ادب ضرورت کے وقت خزانہ ہے، عون علی المروءتی، ادب انسانیت پر مدد ہے، صاحب فی المجلسی، مجلس میں ساتھی ہے، مونس فی الوحدتی، تنہائی میں ادب غمخوار ہے، تعمر بہ القلوب الواہیۃ، ادب کی وجہ سے کمزور دل آباد ہوتے ہیں، وتحیا بہ الالباب المیتۃ، اور ادب کی وجہ سے مردہ دماغ زندہ ہوتے ہیں، وتنفذ بہ الابصار القلیلۃ، اور ادب کی وجہ سے کمزور نگاہیں روشن ہوتی ہیں، ویدرک بہ الطالبون ما یحاولون، اور ادب کی وجہ سے، ادب کے ذریعے سے طلب کرنے والے اس چیز کو پا لیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ قال الشبراوی فی ادب الاحداث، الاحداث حدیث ان کی جمع ہے، اس سے مراد حدیث السن ہے، ٹھیک ہے، یعنی نو عمر، کم عمر والے۔ تو شبراوی نے نو عمروں کے ادب کے بارے میں کہا، قد ينفع الادب الاطفال فی صغر وليس ينفعهم من بعده ادب، ینفع فائدہ دیتا ہے، اطفال طفلن کی جمع ہے، بچے، صغر کم عمری، بچپنا، ادب، بے شک ادب بچوں کو کم عمری میں، بچپنے میں فائدہ پہنچاتا ہے، بے شک ادب بچوں کو بچپنے میں فائدہ پہنچاتا ہے، کم عمری میں فائدہ پہنچاتا ہے، ولیس ینفعہم من بعدہ ادب، اور اس کے بعد ادب انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، اور اس کے بعد ادب انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بے شک ادب بچوں کو بچپنے میں فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے بعد ادب انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا یلین ولو قومتہ الخشب، الغصون ٹہنیاں، غصن ان کی جمع ہے، قوم یقوم سیدھا کرنا، ٹھیک ہے، اعتدل سیدھا ہو جانا، اور یلین نرم ہونا، الخشب لکڑی۔ بے شک ٹہنیوں کو جب تم سیدھا کرو گے تو وہ سیدھی ہو جائیں گی، بے شک ٹہنیوں کو جب تم سیدھا کرو گے تو وہ سیدھی ہو جائیں گی، اور اگر تم لکڑی کو سیدھی کرو گے تو وہ نرم نہیں ہوگی، اگر تم لکڑی کو سیدھی کرو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بے شک ٹہنیوں کو جب تم سیدھی کرو گے تو وہ سیدھی ہو جائیں گی، اور لکڑی کو جب تم سیدھی کرو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوں گی۔ وقال الامام علی یفاخر الاغنیاء الجہال، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہل مالداروں پر فخر کرتے ہوئے کہا، یعنی جاہل مالداروں کے مقابلے میں اپنے آپ پر فخر کرتے ہوئے کہا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمت سے، قسمت یعنی تقسیم، ٹھیک ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہیں اپنے درمیان، ہم اپنے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور ان جاہل مالداروں کے درمیان میں جو تقسیم کی ہے اس تقسیم سے میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے خوش ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال، فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم لیس له زوال،
کیونکہ مال ان قریب فنا ہو جائے گا اور علم کے لیے زوال نہیں ہے، علم کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، کیونکہ مال ان قریب، مال جلد ہی ختم ہو جائے گا، مال جلد ہی فنا ہو جائے گا، اور علم کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، زائل ہونا، ختم ہونا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا قَالَ الْآخَرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو دوسرے نے کہا، یعنی اللہ ہی کی تعریف ہے اس پر جو دوسرے نے کہا۔ العلم فی الصدر مثل الشمس فی الفلک والعقل للمرء مثل التاج للملک۔ صدر سینہ، الفلک آسمان، ٹھیک ہے۔ سینوں میں علم آسمان میں سورج کی طرح ہے، سینے میں علم آسمان میں سورج کی طرح ہے، اور انسان کے لیے عقل بادشاہ کے لیے تاج کی طرح ہے۔ جس طرح آسمان میں سورج نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کے دل میں اگر علم نہ ہو، انسان کے سینے میں اگر علم نہ ہو تو انسان کا سینہ تاریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح بادشاہ بغیر تاج کے بادشاہ نہیں لگتا ہے، ویسے ہی انسان بغیر عقل کے انسان نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو سینے میں علم آسمان میں سورج کی طرح ہے، انسان کے لیے عقل بادشاہ کے لیے تاج کی طرح ہے۔ فَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ الْعِلْمِ مُعْتَصِمًا، تو اپنے ہاتھوں کو علم کی رسی سے مضبوطی سے باندھ لے، یعنی اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے علم کی رسی کو پکڑ لے، اپنے ہاتھوں سے علم کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لے۔ فَالْعِلْمُ لِلْمَرْءِ مِثْلُ الْمَاءِ لِلسَّمَكِ، السَّمَكُ مچھلی، کیونکہ انسان کے لیے علم مچھلی کے لیے پانی کی طرح ہے، کیونکہ انسان کے لیے علم مچھلی کے لیے پانی کی طرح ہے، یعنی جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی انسان بغیر علم کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو علم کی رسی سے مضبوطی سے باندھ لے، کیونکہ انسان کے لیے علم مچھلی کے لیے پانی کی طرح ہے۔ قال الحلی فی حفظ اللغات، حلی نے زبانوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں کہا ہے، بقدر لغات المرء یکثر نفعہ وتلک لہ عند الشدائد اعوان، انسان کی زبانوں کی مقدار میں اس کا نفع زیادہ ہوتا ہے، انسان کی زبانوں کی مقدار میں انسان کا نفع زیادہ ہوتا ہے، یعنی جتنی اسے زبانیں یاد ہوں گی اتنا ہی اس کا نفع ہوگا، اس کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ وتلک لہ عند الشدائد اعوان، اور زبانیں تکلیفوں کے وقت اس کی مددگار ہوتی ہیں، اعوان مددگار، اور شدائد تکلیف، دشواریاں، اور زبانیں تلکا یہ لوٹے گی لغات کی طرف، اور وہ یعنی زبانیں مصیبتوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت انسان کی مددگار ہوتی ہیں۔ فبادر الی حفظ اللغات مسارعا فکل لسان بالحقیقت انسان، تو زبانوں کو یاد کرنے کی طرف سبقت کر، تیزی سے زبانوں کو یاد کرنے کی طرف سبقت کر، کیونکہ ہر زبان حقیقت میں ایک انسان ہے، کیونکہ ہر زبان حقیقت میں ایک انسان ہے۔ تو سبقت لے جا، بادرہ یبادر، تیزی سے کسی چیز کی طرف جانا، ٹھیک ہے۔ تو زبانوں کو یاد کرنے کی طرف سبقت کر تیزی سے، مسارعاً تیزی سے، کیونکہ ہر زبان حقیقت میں ایک انسان ہے۔ سأل الاسکندر یوما جماعۃ من حکمائہ، اسکندر نے ایک دن اپنے حکیموں کی ایک جماعت سے سوال کیا۔ وکانا قد عزم علی سفر، اور وہ ایک سفر کا ارادہ کیے ہوئے تھا، عزم ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ سفر کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، اوضحوا لی سبیلا من الحکمت احکم فیہ اعمالی و اتقن فیہ اشغالی، اعمالی اشغالی اور احکم اور اتقن یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، مطلب احکم اور اتقن ایک معنی میں ہے اور اعمالی اور اشغالی ایک معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ احکم اور اتقن کا معنی ہے مضبوط کرنا، محکم کرنا، مضبوط کرنا، اور اعمالی اشغال، اعمال و اشغال یعنی کام۔ میرے لیے حکمت کا ایک راستہ واضح کرو، یعنی مجھے ایک ایسی حکمت کا راستہ بتاؤ جس میں میں اپنے اعمال کو مضبوط اور مستحکم کر سکوں، مضبوط اور محکم بنا سکوں، ٹھیک ہے۔
میرے لیے حکمت کا ایک ایسا راستہ واضح کرو جس میں میں اپنے کاموں کو مضبوط اور محکم بنا سکوں. احکم فیہ اعمالی، جس میں میں اپنے اعمال کو مضبوط بنا سکوں. واتقن فیہ اشغالی، واتقن بہ اشغالی، اور جس کے ذریعے سے میں اپنے کاموں کو مضبوط بنا سکوں، ٹھیک ہے، محکم بنا سکوں. فقال کبیر الحکماء، تو بڑے حاکم نے کہا، حکیموں میں جو بڑا تھا اس نے کہا، ایھا الملک لا تدخل قلبک محبت شیء ولا بغضتہ. محبت بغضۃ نفرت، دشمنی، ٹھیک ہے. اے بادشاہ، اپنے دل میں کسی چیز کی محبت کو داخل مت کر اور نہ ہی اس کی نفرت کو. اپنے دل میں کسی چیز کی محبت کو داخل مت کر اور نہ ہی اس کی نفرت کو، اس کی دشمنی کو. یعنی اپنے دل میں کسی چیز کی محبت اور اس کی دشمنی کو داخل مت کر. لأن القلب خاصیتہ کاسمہ وانما سمی قلبا لتقلبہ. تقلب الٹ پلٹ کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ دل اس کی خاصیت اس کے اسم کی طرح ہے. یعنی دل اپنے نام کی طرح ہی ہے، کیونکہ دل کی خاصیت اس کے نام کی طرح ہے اور اس کا نام دل رکھا گیا ہے اس کے الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کیونکہ دل کی خاصیت اس کے نام کی طرح ہے اور اس کا نام دل رکھا گیا ہے اس کے الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے. وَعَمِلِ الْفِكْرَ وَاتَّخِذْهُ وَزِيرًا، اور کام سوچ کر کر، سوچ سے کر یعنی سوچ کر کر، ٹھیک ہے، کام فکر سے کر، کام سوچ کر کر، اور فکر کو اپنا وزیر بنا لے، فکر کو اپنا وزیر بنا لے. وَجَعَلِ الْعَقْلَ صَاحِبًا وَمُشِيرًا، اور عقل کو اپنا دوست اور مشورے والا بنا لے، مشورہ دار بنا لے، اور عقل کو اپنا دوست اور مشیر بنا لے. وَاجْتَهِدْ أَن تَكُونَ فِي لَيْلَكَ مُتَيَقِّظًا، اور کوشش اس بات کی کر کہ تو اپنی راتوں میں جاگتا رہے، ٹھیک ہے، متیقظاً جاگتا رہے، جاگتا ہوا، ٹھیک ہے، اور کوشش کر کہ تو اپنی راتوں میں جاگتا رہے. وَلَا تَشْرَعْ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ مَشْوَرَةٍ یا مشورۃ، اور کسی بھی کام کو بغیر مشورے کے شروع مت کر، کسی بھی کام کو بغیر مشورے کے شروع مت کر. وَتَجَنَّبِ الْمَيْلَ وَالْمُحَابَاةَ فِي وَقْتِ الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. المیل مائل ہونا، اور محابات مطلب انصاف سے ہٹ کر کسی کی طرفداری کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی طرفداری کرنا، ٹھیک. اور مائل ہونا، ٹھیک ہے، مائل ہونے اور طرفداری سے پرہیز کر عدل و انصاف کے وقت، عدل و انصاف کے وقت مائل ہونے اور طرفداری سے پرہیز کر. فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ جَرَتِ الْأُمُورُ عَلَى إِيثَارِكَ. ایثار پسند، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تو ایسا کرے گا تو معاملات تیری پسند کے مطابق چلیں گے، کیونکہ جب تو ایسا کرے گا تو معاملات تیری پسند کے مطابق چلیں گے. وَتَصَرَّفَتْ بِاخْتِيَارِكَ، اور تیرے اختیار کے مطابق گردش کریں گے. تصرف یا تصرف گھومتے رہنا، یعنی وہی معاملات چلیں گے تیرے اختیار کے مطابق، ٹھیک ہے. تو معاملات تیرے پسند کے مطابق چلیں گے اور تیرے اختیار کے مطابق گردش کرتے رہیں گے. قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا ہے، یعنی بعض شاعروں میں سے بعض نے کہا ہے، کسی نے، سرور المرء فی الدنیا غرور المرء فی الدنیا سرور خوشی، خوش ہونا، ٹھیک ہے، اور غرور دھوکہ. انسان کا دنیا میں خوش ہونا دھوکہ ہے، انسان کا دنیا میں خوش ہونا دھوکہ ہے، اور انسان کا دنیا میں دھوکہ کھانا خوشی ہے. انسان کا دھوکہ دنیا میں خوشی ہے. خلیل المرء فہو دلیل عقل وعقل المرء مصباح ینیر. خلیل دوست ساتھی، دلیل نشانی اور اشارہ یہ بھی آتا ہے، ایسے نشانی یہاں پر ترجمہ لگے گا، ٹھیک ہے. اور ینیرو روشن ہونا،
रोशनी देना, रोशन होना। इंसान का साथी तो वो अक्ल की दलील है, इंसान का साथी वो अक्ल की दलील है, और इंसान की अक्ल ऐसा चिराग है जो रोशन होता है, रोशनी देता है। इंसान का दुनिया में खुश होना धोखा है और इंसान का दुनिया में धोखा खुशी है। इंसान का साथी तो वो अक्ल की दलील है और इंसान की अक्ल ऐसा चिराग है जो रोशन होता है। अल इल्मु खलीलुल मुमिनी वल हिल्मु वज़ीरुहु, इल्म मोमिन का साथी है और बुर्दबारी उसका वज़ीर है। वल अक़्लु दलीलुहु, और अक़्ल उसकी दलील है। वल अमलु क़ाइदुहु, क़ाइदुन रहनुमा, ठीक है, और अमल उसका रहनुमा है। वर्रिफ़्क़ु वालिदुहु, और नरमी उसका वालिद है। वस्सब्रु अमीरु जुनूदिही, जुनूदुन लश्कर, और अमीरुन सिपह सालार, अमीरुल जुनूद यानी लश्कर का सिपह सालार, और सब्र उसके लश्कर का सिपह सालार है। फ़नाही का बिखसलतिन ततअम्मरु अला हाज़िहिल खसलति शरीफती, नाही का तुझे काफ़ी है, और ततअम्मरु ज़बरदस्ती किसी चीज़ का हुक्म देना यानी उभारना किसी चीज़ पर, ठीक है। तो तुझे एक ऐसी आदत काफ़ी है, तेरे लिए एक ऐसी आदत काफ़ी होगी, या तुझे एक ऐसी आदत काफ़ी है जो तुझे इन अच्छी आदतों पर उभारे, ठीक है। तो तुझे एक ऐसी आदत काफ़ी है जो तुझे इन अच्छी आदतों पर उभारे। अल खसलतु मना आदत।